اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ تو ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں آج کی شام کے ہمارے مہمان جناب فرحان عزیز صاحب سے۔ فرحان عزیز صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل پہ، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم دونوں روبرو بیٹھے ہیں ہمارے اس پروگرام روبرو وتھ جاوید نسیم۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید نسیم صاحب جی، کہ آپ نے مجھے پیغام ٹی وی کے ذریعے اپنا کلام سنانے کا موقع دیا اور آپ سے ملاقات بھی ہوئی۔ اور صرف کلام سنانے کا موقع نہیں دیا، بلکہ میں چاہوں گا کہ آج آپ کے ساتھ تھوڑی بہت گفتگو بھی کر لی جائے، ضرور۔ کیونکہ کلام سنانے کا جہاں تک تعلق ہے، کلام تو آپ سنائیں گے ہی سنائیں گے، لیکن میں اپنے ناظرین کے سامنے جس شخصیت کو لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت کیا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا اندازہ یا اس کا تھوڑا سا اظہار وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس کا ملے۔ جی ضرور۔ میں فرحان عزیز حیدرآباد دکن سے ہوں۔ میں نے 12ویں تک اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی، جی پھر میں نے ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں، جی، اور شاعری کا شوق چونکہ بچپن سے ہی رہا اور اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن باقاعدہ شاعری کا آغاز 2005 سے شروع ہوا۔ میں جب مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں ایک استاد شاعر تھے، تو ان سے ملاقاتیں رہی، تو باقاعدہ شاعری کا آغاز وہاں سے ہوا اور الحمدللہ ابھی چل رہا ہے۔ تو کوئی ایسا خاص واقعہ کہ جس کی وجہ سے آپ کو شاعری کی تحریک ملی کہ آپ کو شاعری کرنا چاہیے؟ نہیں، مجھے بچپن سے شوق رہا۔ میں نے اپنی نظمیں وغیرہ جو ہے نا، میں مطلب سفر کے دوران یا کہیں بھی تو اس کو گا گا کے پڑھتا تھا، تو مطلب ایک شوق سا تھا شاعری کا بچپن سے۔ حالانکہ میرا گھر کوئی ایسا ادبی گھرانہ نہیں ہے، تو ایسا کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے گھر کی طرف سے، لیکن شوق چونکہ بچپن سے رہا تو یہ شوق پھر مجھے جو ہے نا باقاعدہ سیکھنے کی طرف مائل کیا۔ تو 2003 میں جب انٹرنیٹ عام ہوا تو میں نے سرچ کرنا شروع کیا تھا کہ شاعری کیا ہے، بحر، افعال، ارکان وغیرہ کیا، جو اس کے ارکان ہیں۔ جی، تو اور اس کے تعلق سے تو کوئی ایسا خاص ہیلپ ملی نہیں۔ تو بہت عرصے بعد تقریباً 2005 میں ایک ویب سائٹ ملی تھی STanveer.com نام کی، تو اس پہ مجھے جو ہے نا سارا کچھ بحر کے تعلق سے جو ہے نا تفصیلات نظر آئیں۔ چونکہ شوق پہلے سے تھا تو بہت آسانی ہوئی اس کے بعد پھر۔ تو یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے جو پہلے استاد محترم تھے، جی جی وہ کوئی شخص نہیں بلکہ انٹرنیٹ تھا۔ جی بالکل، میں ان کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ جگر مراد آبادی صاحب کے پڑ پوترے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ جگر مراد آبادی صاحب کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، جی، لیکن وہ ان کی بہن کے جی پڑ پوترے ہوتے ہیں۔ جی جی، تو کافی معروف شاعر ہیں مدینہ منورہ کے، ان کی اپنی ذاتی لائبریری ہے۔ تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مصرع دیتا ہوں، آپ اس پر جو ہے نا کلام کہیں، غزل سنائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ان حضرت کا پہلے آپ نام ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ ضرور۔ ان کا نام بتائیں جو آپ۔ جی، میرے استاد محترم کا نام ہے سید نعیم حامد علی الحامد۔ اچھا، تو کافی معروف شخصیت ہیں یہ، اور ہیں پاکستانی۔ اوکے، یہ تقریباً 1950 میں یہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، پھر 1950s میں ہی جو ہے نا پھر وہ لوگ وہاں سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ اچھا، تو کافی علمی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے جو پہلا مصرع آپ کو دیا تھا شاعری کے لیے، وہ پہلا مصرع آپ کو یاد ہے جی جہاں سے آپ کی شروعات ہوئی؟ جی جی، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل سے ایک مصرع دیا گیا تھا جی، کہ اس فیض ساقی کوثر سے شناسائی کر۔ اچھا، تو میں نے جب اس پر غزل کہی تو انہوں نے تھوڑی سی نوک پلک درست کی اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں ضرورت تو نہیں کہوں گا، لیکن کبھی کبھی اپنا کلام دکھا دیا کرو۔ اچھا، تو اس کے بعد 2-3 غزلیں میں نے دکھائی ان کو، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہتے رہو اور سناتے رہو، لیکن باقاعدہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یعنی شاگردی میں تمہیں لوں اور تمہیں اس کے اسرار اور رموز سکھاؤں۔ اچھا، تو بس اس طرح تفرشی ہوا الحمدللہ۔ تو میں نے ان کے پاس اردو ادب بھی سیکھا اور ادب بھی سیکھا۔ تو کوئی ایسا کلام جو آپ آج پیش کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جی بالکل، چونکہ حیدرآباد سے تعلق ہے تو میں چاہوں گا کہ حضرت ولی دکنی کی زمین میں ایک غزل سناؤں۔ بالکل بالکل، یہ متروک لب و لہجہ والی غزل ہے۔ مطلب یوں کہا جی، کہ حسن کو جلوہ گری فتنہ گری آوے ہے، حسن کو جلوہ گری آوے فتنہ گری آوے ہے، عشق کو
جادوگری خوش نظری آوے ہے. کیا بات، واہ. عشق کو جادوگری خوش نظری آوے ہے. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے کہ جز تیرے شمع فروزاں شب ظلمت میں یہاں، جز تیرے شمع فروزاں شب ظلمت میں یہاں، اور کسی نہ لو آہے سحری آوے ہے. واہ. اور کسی نہ لو آہے سحری آوے ہے. چاک دامانی یہ گل دیکھ کے اے باد صبا، چاک دامانی یہ گل دیکھ کے اے باد صبا، کس قدر دکھ سے میری آنکھ بھری آوے ہے. کیا بات. کس قدر دکھ سے میری آنکھ بھری آوے ہے. اس کی تعبیر بتا معتقد رنگے ہنا، اس کی تعبیر بتا معتقد رنگے ہنا، خواب میں روز گلے نیلو فری آوے ہے. کیا بات. خواب میں روز گلے نیلو فری آوے ہے. میں نے دیکھا ہے تہجد میں فرشتوں کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے تہجد میں فرشتوں کے ساتھ، خلد سے موج نسیم سحری آوے ہے. کیا بات، کیا بات. خلد سے موج نسیم سحری آوے ہے. اور شعر یوں کہا کہ قند آلود تبسم میں نہا ہے نفرت، قند آلود تبسم میں نہا ہے نفرت، ہے یہاں کوئی جسے بات کھری آوے ہے. کیا بات. ہے یہاں کوئی جسے بات کھری آوے ہے. اور آخری شعر یوں کہا کہ کر گیا دفن کوئی ہجر میرے سینے میں، کر گیا دفن کوئی ہجر میرے سینے میں، ایک ہما وقت صدا آہ بھری آوے ہے. ایک ہما وقت صدا آہ بھری آوے ہے. اور مقطع یوں کہا کہ بے گلا جس نے پیا درد کا صحرا فرحان، بے گلا جس نے پیا درد کا صحرا فرحان، ایسے مجرم کو وسیع نظری آوے ہے. کیا بات. ایسے مجرم کو وسیع نظری آوے ہے. بہت بہت شکریہ. بڑا ہی خوبصورت کلام. اور مزے کی بات یہ کہ ولی دکنی کے زمین پہ کلام لکھنا یہ خود وہ کہتے ہیں نا کہ جوئے شیر لانے کی مترادف ہے. تو آج جہاں پہ ہماری تہذیب، ہمارا ادب اور ہماری شاعری، اس کا معیار ایک الگ رنگت اختیار کر گیا ہے، اور ایسے ماحول میں بھی آج کے نوجوان شاعروں کی زبان سے ایسے کلام کا سننا کہ آپ کو بالکل یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کلام کسی آج کے شاعر نے لکھا ہے یا 400 سال قبل کسی شاعر کا لکھا ہوا ہے. اور آپ نے سب سے خاص بات اس میں یہ ہے فرحان صاحب کہ جو ولی دکنی صاحب کی زمین تھی اور اس پہ جو کلام تھا اور جو کلام آپ نے لکھا ہے، دونوں کے رنگ کو آپ نے اتنا مماثل کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اسی کا پارٹ 2 ہے. بہت شکریہ سر، آپ کا حسن ظن ہے. کیونکہ وہی متروک الفاظ، وہی متروک لہجہ، کیونکہ یہ آوے ہے جاوے ہے یہ تو ولی دکنی اور پھر میر تقی میر، اور اس کے بعد دو ایک اور شعراء کرام نے اسی زمانے میں یہ لہجہ اختیار کیا تھا. پھر اس کے بعد وہ لہجہ بدل گیا، الفاظ بدل گئے، انداز بدل گیا، بحریں بدل گئی. کیونکہ جہاں سے ہماری اردو شاعری کی شروعات ہوئی تھی وہاں سے لے کے اب تک اردو شاعری نے بہت سارے ادوار دیکھے، اور طرح طرح سے اس میں رنگوں کی آمیزش کی جاتی رہی ہے. کچھ رنگ بہت کھل کر سامنے آئے، جیسا کہ ہم جناب غالب صاحب کے اشعار میں دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے تو میر ہیں، سودا ہے، اور پھر وہاں سے ایک رنگ ہمارے حضرت علامہ اقبال صاحب کی شاعری میں نظر آیا، صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے، ایک الگ نظر آتا ہے، ایک الگ رنگ نظر آتا ہے. میں نے جیسا کہ کہا کہ بہت سارے رنگوں کی آمیزش ہوئی اس میں، لیکن جو بھی رنگ ہے بہت ہی برملا ہے. جی شکریہ. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکے کہ یہ رنگ بہتر ہے اور یہ رنگ خراب ہے، یا یہ زیادہ اجاگر ہے اور یہ اجاگر نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بدل کی خاصیت ہی یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں وہ ہر رنگ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. نہیں، ہر رنگ کو سمو لیتا ہے، لیکن ان رنگوں کو اجاگر کرنا یہ بھی ایک ہوتا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ کوئی ایک ایسی بحر ہوتی ہے کہ جس پہ بہت سارے شعراء کرام نے طبع آزمائی کی، سبھی کا کلام بہتر، لیکن ان کے جو لکھنے کا انداز ہے، ان کا جو انداز بیان ہے، وہی انہیں ایک سے جدا کرتا ہے دوسرے. بالکل صحیح. یہ چیز ہو جاتی ہے. یہ انفرادیت اپنی شاعر کی اپنی ہوتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انفرادیت، وہ جو رنگ اس میں اپنا ڈالتے ہیں، تو وہ ایک الگ سی بات ہے. ایک بات آپ کے بارے میں معلوم ہوئی کہ آپ نے اپنے ابتدائی دور میں 3 کتابیں لکھی تھی، اور پھر 3 کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے پھاڑ ڈالا، جلا ڈالا. کیا واقعہ تھا وہ؟
اصل یہ تھا کہ مجھے بحر کا کوئی پتہ نہیں تھا. جی تو جو خیالات آتے تھے میں اس کو اپنے انداز میں جو ہے نا خافیہ پیمائی کر لیتا تھا اور مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ غزل ہے. جی تو یہاں پر جب میں حیدرآباد میں رہا تو کچھ استاد شعراء کے پاس گیا تھا ماشاءاللہ سے. تو کسی نے جو ہے نا رہنمائی کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس کے نام تو نہیں بتاؤں گا میں. نہیں، انہیں وہ خطرہ لاحق ہوا ہوگا کہ یہ نوجوان بندہ جو ہے یہ دیکھنے میں بڑا قابل نظر آ رہا ہے اور اس کے اشعار بھی اس درجے کے اور اس پیمانے کے ہیں کہ اگر اس کی رہنمائی کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکل جائے. نہیں سر، اس سے یہ آپ تو آپ کا احساس حسن کمتری ظنی ہو سکتا ہے. نہیں، میں اس چیز کو میں احساس کمتری کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے. جی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے یا کوئی راہ کا متلاشی ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے راہ دکھاؤں، اس کی رہنمائی کروں. بالکل، یہ آپ کی بات بالکل صحیح، اس طرح کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایسے بہت کم لوگ ہیں جس طرح جو آپ کا خیال رہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک ذاتی نقصان نہیں ہوتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادب کا نقصان ہوتا ہے، ہماری تہذیب کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مستقبل رد عمل ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی بالکل، یہ پتھر تاج محل ہو، یہ بھی تو ہو یہ بھی سکتا ہو ہے. سکتا ہے. تو شاید یہی وہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو پتھر ہے کل کو تاج محل بن جائے. شاید یہی وہ خوف ہے جو ایسے لوگوں کو دور رکھتا ہے کہ آپ جیسے نوجوانان کی جو ہے وہ رہنمائی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. میں تو ان تمام شرائع کرام سے کہوں گا کہ جو ہمارے سرزمین حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور استادوں میں گنے جاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے نوجوان جو ادب کے لیے، شاعری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں راہ دکھائیں. یہ میری گزارش ہے. بہرحال تو وہ جو واقعہ تھا آپ نے بتایا کہ 3 کتابیں جو آپ نے پھاڑ دی تھیں یا جلا دی تھیں، کیا تھا وہ؟ تو میں لکھتے رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ یہ شاعری ہے. جی. تو وہ بالکل خافیہ پیمائی تھی. تو جب مجھے 2003 میں stanvi.com کا پتہ چلا، وہ ویب سائٹ USA سے چلتی تھی، پاکستانی ویب سائٹ. جی. لیکن انہوں نے بعد میں اس کو بند کر دی، یعنی کچھ وجوہات رہی. تو اس پر بہت سارے مضامین تھے. تو رینڈم گوگل پہ کرنے پہ مجھے اس کی لنک ملی تھی. تو وہ مضامین پڑھ کے جو ہے نا مجھے شاعری کے اثار و رموز پتہ چلے کہ شاعری ایکچوئل ہے کیا ہوتی ہے. جی. بحر کیا ہوتی ہے، افعال کیا ہے، ارکان کیا ہے، تخیل کیا ہوتا ہے، تغزل کیا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، سپاٹ سا شعر نہ ہو، اس کے اندر تغزل ہو. تو یہ سارے مضامین میں پڑھتے رہا. اور اچھی بات یہ رہی، ایک اور ویب سائٹ ملی تھی مجھے، وہ بھی پاکستانی شاعر ہیں، حیدرآباد کے ہیں، سوری انڈیا کے ہیں لیکن وہ US میں ہیں. سرور راج سرور، اچھا معروف نام ہے، روایتی شاعر ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں. تو ان کے مضامین بہت اچھے ہیں. باقاعدہ اگر کوئی شاعری سیکھنا چاہتا ہو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ان کے مضامین پڑھیں. تو اس میں ان کے بہت آسان الفاظ میں کہ غزل کہنے کا آسان طریقہ، اس طرح کا عنوان ہوتا ہے، اور بالکل اس کی تختی وغیرہ کر کے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح غزل کہنی چاہیے. مصرع موضوع ہو گیا تو کیسے موضوع ہوا، اس میں کون سا لفظ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، صحیح کیسے ہوا، اس کو جانچنے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو وہ مضامین پڑھنے کے بعد میں غزل لکھتے رہا، پھر اس کو ٹیلی کرتا تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس سے مجھے بہت ہیلپ ملی. تو آپ نے جو استفادہ حاصل کیا وہ جناب سرور راج سرور صاحب کی سرور. جی جی جی. تو وہ علی گڑھ کے ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی اچھے شاعر ہیں. اب میرے خیال میں بالکل روایتی شاعر ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. وہ ابھی اس پہ رختہ پہ بھی موجود ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے ان کتابوں کو، تو پھر میں نے جب کتابیں اپنی پڑھی تو مجھے لگا کہ یار یہ تو کوئی غزل ہے نہیں. ہاں بالکل خافیہ پیمائی ہے. تو پھر میں نے کیا اچھا وہ غزلیں ایسی تھی کہ ان کو کسی بحر میں ڈھالنا بھی مشکل تھا. اچھا. تو خیالات اپنی جگہ ٹھیک تھے. تو میں نے سوچا کہ نہیں، ان کو ضائع کر دینا زیادہ اچھا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو صنف پیدا ہوئی ہے نا آزاد نظم کی، شاید یہ وہی اس کی وجہ رہی ہوگی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ ایسے خیالات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جن کو آپ الفاظ کی شکل دے نہیں پاتے، اور الفاظ کی شکل دے دیتے ہیں تو آپ اسے غزل کی شکل نہیں دے سکتے. بالکل. کیونکہ اگر ہم غزل کی صنف میں جائیں تو پھر ہمارے ساتھ بہت ساری بندشیں آ جاتی ہیں، اور ان بندشوں کو بالکل مانتے ہوئے اور ان کا اطلاق کرتے ہوئے ایک غزل لکھنا یا ایک شعر لکھ دینا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہوتی ہے، بڑی کمال. اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ ایک زمانے میں مولانا حالی اور مولانا شبلی میں آپس میں ایک ٹسل تھی. کیونکہ حالی صاحب جو تھے وہ اس کہنا چاہیے کہ بات کے یہ تھے پیروکار تھے کہ غزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر لفظ مرصع ہو. جی.
اور ان میں غزل گوئی کے تمام جو ہے وہ اصناف موجود ہوں تب جا کر ایک غزل ہوتی ہے. اور شبلی صاحب کہتے تھے نہیں تھوڑی تو رعایت چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات جب ہم بدیشوں میں لاتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں. بالکل تو یہ پھر ہوتا ہے اکثر نہیں، لیکن کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے اس طرح ہاں کا. تو پھر کیا ہے کہ اپنے خیالات کی تندی کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی سی رعایت ہمیں ملنی چاہیے. اور میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جن میں جو ایک تیج ہوتا ہے، ایک اس میں ایک تپش ہوتی ہے، یا اس میں جو ایک بہت ہی تیکھا پن ہوتا ہے. آپ جب اس کو بالکل ایک اس کو تیر اندازی کی شکل میں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا ڈھالنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک کہیں نہ کہیں جا کے اس میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے یار میں نے تو کہنا کچھ اور چاہا تھا، یہ تو ذرا کچھ اور ہو گیا. بہر کی حالانکہ بندشوں یا پھر یہ شعر بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے یا غزل بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس خوبصورتی کے باوجود اپنے اندر ایک تشنگی محسوس مطلب ہوتی ہے. تشنگی رہ جاتی ہے کہ یار یہ وہ بات ویسے میں نہیں کہہ سکا جیسے میں کہنا چاہتا تھا. ایسا اکثر و بیشتر شاعروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، مطلب کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں تو وہ بہر کی بندشیں ہوتی ہیں، یا پھر اگر غزل ہو تو پھر قوافی کی بندشیں ہوتی ہیں کہ وہ بات وہ نہیں پیدا ہوتی. لیکن شعر تو ہو جاتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک کسک سی محسوس ہوتی ہے یار یہ جو میں نے جو جس انداز خیال ظاہر کرنا چاہا تھا یا میرا جو خیال تھا وہ انٹیکٹ جو ہے نا ڈیلیور نہیں ہوا. اس طرح کی جو ہے نا فیلنگس آتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ حد تک جو ہے نا بات پہنچ جاتی ہے. نہیں بات پہنچنا، دیکھیے چیز کیا ہوتی ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ شاعر کو پتا ہے، جی ہاں، سامعین کو نہیں پتا. نہیں پتا. بالکل سامعین کے سامنے آپ جو پیش کریں گے وہ سامعین جو ہے ان میں اپنا انداز اپنا پہلو وہ نکال کے آپ کے شعر کوکے کر دیں گے، جی جی، یا آپ کی غزل کوکے کر دیں گے. لیکن چونکہ وہ آپ کے خیال کے اندر نہیں پہنچ پاتے کہ در حقیقت کس پوائنٹ پہ پہنچ کے آپ نے یہ لکھا ہے، جی وہ تو صرف آپ کو ہی پتا ہے نا. ہاں ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت چاہے زمانہ جو ہے وہ بالکل اس کی جو ہے تشنگی مٹ جائے، لیکن آپ کی تشنگی قائم رہتی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مزید اپنے آپ کو آزمانے کا موقع ملتا ہے. جی ہاں، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. اور پھر ہوتے 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 پھر غزلوں کے صنف میں پھر ایک چیز آتی ہے جسے ہم مرصع غزل کہتے ہیں. بالکل غزل تو غزل ہی ہوتی ہے، لیکن کسی مرصع غزل کا سامنے آنا میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. بالکل بالکل نہیں جو اس شاعر کے اس کلام کے ذریعہ وہ ہم پہ نازل کرتا ہے. بالکل. یہ مرصع غزل جب آپ کہہ رہے ہیں نا تو اس میں یعنی بحر کی پابندیوں کے ساتھ، قوافی کی پابندیوں کے ساتھ مختلف لفظوں میں ایک جامع خیال آپ کی ترسیل یا ابلاغ کرنا، تو یہ بہت بڑا کمال ہے، فن ہے، نعمت ہے. کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کے مرصع غزل میں آپ کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ ہم پلہ ہوتا ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا. اور آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کس کو میں اوکے کروں اور کس کو میں 1 نمبر کروں، کس کو میں 2 نمبر کروں. سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل اسی انداز کے. بہرحال تو بات نکلی مرصع غزل کی، تو میں چاہوں گا کہ اب ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے آپ اپنا کوئی اور غزل، اپنے کوئی نظم یا جو بھی آپ جی ضرور آپ کے ایک، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ فرحان صاحب سے میری ملاقاتیں اکثر مشاعرے میں ہوتی رہی ہیں، اور جب بھی ان کا نام لیا گیا تو ان کا نام لینا ہی اس بات کی ضمانت تھا کہ اب ان کے سامنے آپ ناظرین اور سامعین کے سامنے جو آنے والا ہے کلام وہ کچھ الگ ہوگا. کیونکہ ابھی آپ نے جیسے کہ سنا کہ انہوں نے ولی دکنی صاحب کی زمین پہ انہوں نے اپنا ایک کلام کہا تھا، اس کی رنگت آپ نے دیکھی، وہ چاشنی، وہ خوشبو اس زمانے کی آپ نے محسوس کیا. تو یہ ان کا ایک خاص انداز ہے کہ یہ جب بھی کسی زمین پہ لکھتے ہیں یا کسی انداز میں لکھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو صرف اور صرف فرحان عزیز صاحب سے ہی منسوب ہے. تو شکریہ. میں چاہوں گا کہ جی جاوید نجی صاحب، وسیم صاحب، یہ ایک اور غزل ہے، یہ میں نے ڈاکٹر کلیم حاجی صاحب مرحوم کی زمین میں کہی. جی تو اجازت ہو تو وہی غزل سنا ارشاد. یہ بھی تھوڑا سا لہجہ اس کا الگ ہے. تو نہیں آپ کا نام ہی ہے اس لیے کہ آپ کے لہجے اور آپ کا کلام اور آپ کا انداز وہ الگ ہوتا ہے. جی غزل کا مطلب یوں کہا کہ آتش دل و جان میں کوئی بھڑکائے چلو ہو، آتش دل و جان میں کوئی بھڑکائے چلو ہو، آنچل سر و شانہ سے جو سرکائے چلو ہو. کیا بات. آنچل سر و شانہ سے جو سرکائے چلو ہو، جلتا ہے بدن گرمی فرقت سے تمہاری، واہ. جلتا ہے بدن گرمی قربت سے تمہاری،
सांसों से जहन्नम कोई दहकाए चलो हो, वाह, सांसों से जहन्नम कोई दहकाए चलो हो। इस शेर बतौर खास देखिएगा कि तुम पैकरे नगमा हो तुम ही रश्क कमर हो, तुम पैकरे नगमा हो तुम ही रश्क कमर हो, वाजिब है कि इठलाओ सो इठलाए चलो हो, क्या बात है, वाह, वाजिब है कि इठलाओ सो इठलाए चलो हो। देखा है नजर भर के तुम्हें प्यार से मैंने, देखा है नजर भर के तुम्हें प्यार से मैंने, इतनी सी भला बात पे कतराए चलो हो, वाह, इतनी सी भला बात पे कतराए चलो हो, सीखे कोई तुमसे ये अदा हुस्न हया की, सीखे कोई तुमसे ये अदा हुस्न हया की, फूलों से मिली आंख तो शर्माए चलो हो, क्या बात, फूलों से मिली आंख तो शर्माए चलो हो, क्या खूब नवाजा है खुदा ने कि तुम अपनी, क्या खूब नवाजा है खुदा ने कि तुम अपनी बातों से गुलिस्तान को महकाए चलो हो, वाह, बातों से गुलिस्तान को महकाए चलो हो, ये काफिले जज्बात के तैयार खड़े हैं, ये काफिले जज्बात के तैयार खड़े हैं, राजी हैं बहकने को तो बहकाए चलो हो, राजी हैं बहकने को तो बहकाए चलो हो, ऐसी भी भला बेखबरी बेबसरी क्या, ऐसी भी भला बेखबरी बेबसरी क्या, आप अपने ही साए से जो टकराए चलो हो, वाह, आप अपने ही साए से जो टकराए चलो हो, दोबारा इरशाद जी, ऐसी भी भला बेखबरी बेबसरी क्या, ऐसी भी भला बेखबरी बेबसरी क्या, आप अपने ही साए से जो टकराए चलो, आप अपने ही साए से जो टकराए चलो हो। आखिरी शेर यूं कहा कि जी, इरशाद, ताउस की है चाल गजालों की है आंखें, ताउस की है चाल गजालों की है आंखें, किस नाज से अंदाज से जतलाए चलो हो, बात हो, किस नाज से अंदाज से जतलाए चलो हो। ये गजल मुसलसल कह सकते हैं आप, एक रंग में हो गई तो सारे अशार इसी रंग में हो गए, जी, तो इसमें गुंजाइश नहीं थी कि मैं कोई और मौजू या किसी और मुझे बहुत बहुत पहले मैंने एक कलाम पढ़ा था, कहीं उसका एक शेर मेरे जहन की किसी खुशी में वो रह गया, वो इसी तरह से इसी नहज पे था, ये जो हो वाली बात है कि गैरों से तो हंस हंस के मुलाकात करो हो जी, और हमसे फकत जहर भरी बात करो, क्या बात। तो ये पूरी गजल थी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं। कलीम माजिद साहब की बात ये अच्छी रही कि वो बिल्कुल उसी लहजे में, पुराना जो लहजा था उसी लहजे में करामात करो हो उनके एक गजल का मतलब वो टुकड़ा है। तो ये जो है गरचे अब ये लबो लहजा मतरूक करार पा गया है या हम लोगों ने उससे मतरूक कर दिया है, लेकिन इस लबो लहजे में भी एक जो खुशबू होती थी, जी जी बिल्कुल, जो चाशनी होती थी, जो मैं वही कह रहा था जी, वो उसका एक लुत्फ अलग था। बिल्कुल सही, क्योंकि एक ज़माने में मैं इस तरह के कलाम पढ़ता रहा हूँ और मुझे बड़ा लुत्फ आता था जब ये करो हो करे है इस तरह से जब आता था, तो हमारे कुछ अहबाब थे जो कहते थे यार ये तो पता नहीं किस ज़माने का, ये तो एक्सपायरी डेट का माल उठा के तुम ले आए हो तुम। लेकिन मगर नहीं, ये जो है हम जितने भी आगे बढ़ जाएं, देखिए कोई भी पेड़ वो अपने जड़ से जब तक जुड़ा रहता है तो उसकी शाखें हरी रहती हैं, पत्ते हरे रहते हैं। तो ये जो कहना चाहिए कि ये जो लोग हैं और ये जो लहजा है ये हमारे अदब व शायरी की जड़ है। तो जब तक हम इससे जुड़े रहेंगे तो नई नई शाखें, नए नए पत्ते और नई नई चीज़ें हमें मिलती रहेंगी। अब ये और बात है कि हम लोगों ने मॉडर्निटी के नाम पे, जैसे कि अब मेरी आज तक समझ में नहीं आया एक चीज़ है वो नसरी नज्म जी, या एक बिदअत सी शुरू हो गई है, ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। शायरी जो है, शायरी एक ऐसी सिन्फ है कि जिस पे काबू पाना या जिसको अपना मोती करना ये हर एक के बस की बात नहीं बिल्कुल। उसके लिए आपका जुबान पे, लहजे पे, अल्फाज पे, हर चीज पे काबू रखना बहुत होना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी। इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर जब तक हम उर्दू या फिर हमारी तहजीब पर बिल्कुल उबूर हासिल ना कर लें तो शायरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आजकल की जो शायरी हो रही है वो एक, अब उसमें भी देखिए अब एक जो सिन्फ आई आजाद नज्म की, हालांकि ठीक है नज्म तो नज्म है, लेकिन अगर नज्म को भी आप देखेंगे तो नज्म में भी आपको जो नॉर्मल सी नज्म होती है उसमें भी आपको एक रिदम मिलता है। जी हाँ,
پابند نظم جو ہوتی ہے پابند نظم ردم ایک ردم، تو پابند نظم تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آزاد نظم اور نثری نظم کی جو نثری صنف آ نظم گئی جو نا، تو پھر تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں یا ہماری شاعری کس طرف جا رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خیال ہے، جیسے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے بہت سارے کوی سمیلن کو اٹینڈ کیا ہے، جاتا رہتا ہوں، اور ہندی کی کویتائیں یہ سبھی میں کافی پڑھتا رہتا ہوں۔ جو ساہتیہ ہے ان کا بہت ہی اسٹرانگ ہے، اپنے آپ میں بہت ہی اسٹرانگ ہے، لیکن جو چیز ہندی کویتاؤں کو ہماری اردو کی شاعری سے اور غزلوں سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے غزلوں میں جو بندشیں ہیں، جو ردم ہے، جو سر ہے، وہ ان کے ہاں نہیں۔ جی اگر آپ خیال کی بات کریں تو ہندی کویتاؤں میں تو ایسے ایسے خیال ملیں گے کہ سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، لیکن وہ بندش نہیں ہے وہاں، لہٰذا سننے میں وہ لطف نہیں آتا۔ بالکل سر، اور اگر آپ کسی کو ترنم میں اگر ڈھالنا چاہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر وہ غزلوں کے رنگ میں ہی جب تک آپ اسے نہیں لائیں گے وہ لطف نہیں کر آتا سکتا ہے۔ ہے، بالکل سر۔ تو کوئی نظم وغیرہ پہ بھی کبھی آپ نے کبھی کچھ توازمائی کی ہے؟ نظم میں نے ایک لکھی تھی، اوصاف صنف نازک کے نام سے، کافی طویل ہے اوصاف صنف نازک۔ جی، تو جی۔ اگر موقع ہو تو پھر میں یا پھر غزل ہی سنا دوں جس کی آپ کی اجازت ہو۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہم اپنی آخری منزل تک پہنچ کافی چکے ہیں، طویل بھی ہے وہ، ہاں جی، تو میں چاہوں گا کہ نہیں، ویسے بھی جو آپ نے کہا نا کہ وہ کیا عنوان ہے کہ اوصاف صنف نازک، اوصاف صنف نازک، تو یہ اوصاف صنف نازک کا جہاں تک سوال ہے تو اوصاف صنف نازک کو تو الفاظ میں لایا بھی نہیں جا سکتا اور اسے ضخامت میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ چند سیکنڈز میں جو ہے نا بات ان کی وہ جو ہے کی نہیں جا وہ طویل سکتی۔ ہوتی جائے گی، طویل ہوتی جائے گی، تو آپ اسے رہنے دیں۔ چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ اپنی کسی پیاری سی چھوٹی سی غزل کو آپ ہمارے ضرور۔ پیش کریں۔ ایک اور غزل ہے، یہ اس کا مطلب یوں کہا کہ نجوم و شمس و قمر کل من علیہا فان، نجوم و شمس و قمر کل من علیہا فان، دیا چراغ سحر کل من علیہا فان، دیا چراغ سحر کل من علیہا فان، شگفتگی تیرے ہونٹوں کی میری غزلوں کا، شگفتگی تیرے ہونٹوں کی میری غزلوں کا، ہر ایک مصرع تر کل من علیہا فان، واہ واہ، ہر ایک مصرع تر کل من علیہا فان، یہ شہرتوں کا عروج و غرور بے معنی، یہ شہرتوں کا عروج و غرور بے معنی، خیال و فکر کے پر کل من علیہا فان، بہت خوب۔ خیال و فکر کے پر کل من علیہا فان، جبال و ارض و سما کو دوام ہے ہی نہیں، جبال و ارض و سما کو دوام ہے ہی نہیں، سحاب و دشت و شجر کل من علیہا فان، واہ، سحاب و دشت و شجر کل من علیہا فان، وہی رہے گا ہمیشہ ہمیش تاب ابد، وہی رہے گا ہمیشہ ہمیش تاب ابد، فرشتے جن و بشر کل من علیہا فان، فرشتے جن و بشر کل من علیہا فان۔ اور یہ شعر کے بسیط و لا متناہی وسیع و لا تعداد، بسیط و لا متناہی وسیع و لا تعداد، ہیں کہکشائیں مگر کل من علیہا فان، ہیں کہکشائیں مگر کل من علیہا فان، نظر سے اپنی میں چھو لوں خلا کی گہرائی، نظر سے اپنی میں چھو لوں خلا کی گہرائی، یہ طول و عرض و یہ طول و عرض ہنر کل من علیہا فان، بہت خوب۔ یہ طول و عرض ہنر کل من علیہا فان۔ آخری شعر یہ ہے کہ ارشاد۔ کسی کو بھی ابدیت کا فن عطا نہ ہوا، کسی کو بھی ابدیت کا فن عطا نہ ہوا، کہوں بحرف دیگر کل من علیہا فان، بہت خوب۔ کہوں بحرف دیگر کل من علیہا فان۔ اور مقطع یوں ہے کہ یہ بحر و بر کے فسانے تمام شد فرحان، یہ بحر و بر کے فسانے تمام شد فرحان، یہ مد و جزر و اثر کل من علیہا فان، یہ مد و جزر و اثر کل من علیہا فان، نجوم و شمس و قمر کل من علیہا فان۔ اس کلام میں جس ردیف کا آپ نے استعمال کیا ہے، جی سر، یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ خیال اس طرح آیا کہ میں سوچا کہ اس کو کوئی قرآن کی کوئی آیت ہو جس کو میں جو ہے نا
بحر کا حصہ بنا سکوں. جی بہت غور و فکر کرنے کے بعد مجھے جو ہے نا یہ آیت نظر آئی اور مجھے لگا کہ نہیں اس پہ کچھ کہنا چاہیے. ہم، تو جب خیال کی آمد شروع ہوئی تو پھر وہ بحر میں جو ہے نا فکس ہوتی گئی نجوم و شمس و قمر، پھر وہاں سے کلو من علیہ فان. تو جب ایک پہلا مصرع بن گیا تو پھر اس کی آمد ہوتی رہی اشعار کی، ہم. تو تواتر سے جو ہے نا مصرے بنتے رہے، پھر اشعار بنتے یہ رہے. کلام میں نے آپ کے ایک مشاعرے میں سنا تھا اور اس وقت بھی میں نے کافی پسند کیا تھا، جی سر، اور آج اپنے پروگرام میں میں شکریہ. اس کلام کو پیش کرتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ تمام لوگوں سے کہا شروع میں ہی کہ فرحان عزیز ایک ایسے نوجوان شاعر ہیں کہ گرچہ یہ ہیں تو کم عمر، لیکن ان کی جو شاعری کی عمر ہے وہ بھی کم عمری کی ہے، لیکن جو ان کا تجربہ ہے، جو ان کا انداز بیان ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم 400 سال پیچھے چلے گئے ہیں اور وہاں سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ آج کے اس محفل میں انہوں نے 3 کلام پیش کیے اور آپ نے دیکھا کہ وہ تینوں کلام اپنے آپ میں بہت ہی ندرت کے حامل ہیں. تینوں کا الگ الگ انداز، لیکن تینوں کی خوشبوئیں، تینوں کا لہجہ، تینوں کی چاشنی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. کیونکہ آج کے شعراء کرام میں آپ کو یہ رنگ بہت ہی مشکل سے دیکھنے کو ملے گا. آج کی ملاقات بس یہیں تک. آج ہم نے ملاقات کی نوجوان شاعر جناب فرحان عزیز صاحب سے. انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی. جب انشاءاللہ. تک کے لیے اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجیے، بہت ساری محبتوں کے ساتھ. خدا حافظ.